Starting with the great name of Allah, who is the most beneficial and ever merciful. Assalamu alaikum. I am Aksa from APWA Excellent World School Sakkar. Welcome to the 6th standard video tutorial. This video will guide as per your need. This is your Broadway book by Oxford University Press. So in this video I will describe about the section 1 unit number 1 from page number 9. So come to the page number 9. So this is your first unit 1, hammer. Hammer means fun या hilarious. Hilarious means fun, मज़ा या मज़ाया. So starter activity is here. These are the photographs of well-known comic actors. Do you know their names? आपको comic actors यानी जो मज़ाया किरदार करते आ रहे हैं उनकी pictures को उनके name से match करना है. Match the photographs with the name. Write the correct letter in the blank below. So first is Moin Akhtar, the picture is B. Second is Jamshed Ansari, picture is D. Charlie Chaplin, picture A. Rafiq Howard, the picture is E. And Rowan Atkinson, picture F. And Lucy Bell, the picture is G. And L'Oreal and Hardy, the picture is C. So you can do at your copy. And also you can paste these all pictures with their names. So now come to the page number 11, section 1. The unit is Frog in the Fountain. In this story, the author provided a delightful description of childhood scenes of simple incident involving his aunt. یہ کہانی ہے فوارے میں رہنے والے مینڈکوں کی. اس کہانی میں لکھنے والے نے چھوٹی سی منظر کشی کی ہے. شروع میں وہ کہتے ہیں کہ گیندے کے پھول کسی بھی تہوار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ایونٹ کا مہمان تھا جہاں گیندے کے پھول کا ہار پہنایا گیا. اس گیندے کے پھول کے نیچے ایک سوئی ہوئی مکھی بیٹھی تھی جو انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی اور ٹھوڑی کے نیچے گھوم رہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنی اسپیچ کو چھوٹا کیا. یہ ساری بات وہ گوہر کو بتا رہے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ڈبل چن کیسے ہو گئی. یہاں سے کہانی کا آغاز ہے. پھر وہ اپنی ڈبل چن کا بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈبل چن مجھے اپنی دادی سے ملی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی دادی کا مزاج بہت سخت تھا جو کہ انہیں مناسب قسم کا کھانا کھلایا پلایا کرتی تھی, لیکن انہیں مدد کروانا پسند نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کا بیٹھ کر یہ حال تھا, یعنی وہ بہت موٹے ہو گئے تھے. پھر وہ اپنی دادی کا ایک نسخہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں میری گولڈ یعنی گیندے کے پھول سجایا یا لگایا کرتی تھی, جس کی خوشبو کی وجہ سے سانپ نہیں آتے تھے. پھر وہ اپنے بہت سارے مینڈکوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ فوارے میں رہا کرتے تھے. یہ سب مینڈک ان کے دادا نے لا کر دیے تھے, لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا کوئی خیر خواہ نہیں تھا. لیکن اب وہ صرف یہ فوارہ صرف بارش کے پانی سے ہی بھرا کرتا تھا. ایک دن وہ بہت ساری مچھلیاں لائے جو ان سب فوارے میں ڈال دیں. پھر کچھ یوں ہوا کہ یہ سب مر گئیں ہر دفعہ کی طرح, لیکن اس فوارے میں موجود مینڈوں کی طرف انہوں نے غور نہ کیا, جو کہ بالکل صحیح تھے. انہیں کچھ نہ ہوا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب مینڈک صحن کی طرف دوڑے. اب ان سب آوازوں اور شور کی وجہ سے یہ سب لوگ پوری رات نہ سوئے. پھر آنٹ میبل یعنی ان کے جہاں رہا کرتی تھی اس بات کی شکایت انہوں نے کی کیونکہ انہیں مینڈکوں سے الرجی تھی. پھر دادی نے کہا کہ جیسے ہی بارش ختم ہوگی تو یہ سب چلے جائیں گے. پھر ایسا نہ ہوا. یہ مینڈک ایک دن آنٹ میبل کے باتھ روم میں چلے گئے. آنٹ میبل بہت زیادہ ڈر گئی اور چیخیں مارنے شروع کر دیں, جس کی وجہ سے وہ دادی اور مصنف بھاگے. ان سب مینڈکوں کو فلیش میں بہا دیا گیا. اس کے بعد آنٹ میبل لکھنؤ چھوڑ کر چلی گئیں. دادی نے کچھ لوگوں کو بلایا کہ ان کو کہیں دور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, لیکن وہ جس باکس میں وہ بند کیے گئے تھے وہاں سے بھاگ نکلے. ایک فوارے میں جا پہنچے جو کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا. تھوڑی ہی دیر میں یہ سب مینڈک ریلوے اسٹیشن میں پھیل جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت عجیب اور مزاحیہ منظر پیش کر رہے تھے, لیکن وہاں کے اسٹیشن ماسٹر بہت ہوشیار تھے. وہ جس باکس میں انہیں باکس میں قید کر لیا گیا تھا, جو باکسز جن میں قید کیا گیا تھا وہ اب لکھنؤ زو کے نام سے لیبلڈ ہے.
So this is about your whole story. These all exercise you can do at your copy. These all exercise mention in your notes. So that's all.